تمام کے تمام یہاں سے کھانا کھا کر جائیں گے. نذرانہ شکرانہ کا بھی آپ لوگوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ سب کے سب جو تشریف نگران ہیں، آپ تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اٹھنے بیٹھنے، بولنے چالنے، سننے سنانے کو قبول فرمائے. اب لیجیے ان کے استعمال کرنے نعرہ تکبیر. اپنے بھائی کی حوصلہ افزائی کے لیے اتنی کنجوسی سے کام مت لیجیے، یہ بھی آپ کے بھائی ہیں. ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہاں پر تو ہماری برادری کے لوگ زیادہ تر سب عالم علماء فضلہ قرا حفاظ یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کم از کم اس کا خیال رکھیں. نعرہ تکبیر. ماشاء اللہ. اب تک تو آپ لوگوں نے عوام کو آگاہ کیا، لیکن آج آپ کی باری ہے. سننے والے بھی آپ ہی ہیں، سنانے والے بھی آپ ہی ہیں. اور ایسی محفل خاصہ کلا کبھی کبھی منعقد ہوا کرتی ہے، لہذا آپ اس کا پورا خیال رکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مفتی ملت، جشن سارے فضیلت، دارالعلوم مرضائے مصطفیٰ، بانی ادارہ مفتی ملت. نعرہ تکبیر. حضرت علامہ مفتی شبیر احمد صاحب کی بلا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سیجعل الرحمن لهم ودا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے داعیان اسلام، حضرات صوفیہ و مشائخ اعظام، اور اس مجلس خاص کے میر مجلس کرم فرمائے رضوی، محب گرامی، سرمایہ قوم و ملت، شہزادہ حضور مفتی ملت حضرت علامہ شاہ مفتی شمیم اشرف صاحب و دیگر ہمارے مشاہیر و علماء کرام جو زینت بزم ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرات، عوام اور خواص کے درمیان بولنے کا جو فرق ہوتا ہے اسے آج میں اچھی طرح محسوس کر رہا ہوں۔ وہ جلسے جس میں ہمارے عوام کی اکثریت ہوتی ہے اس میں تو شرکت ہوتی ہی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے اسٹیج پہ مجھے بھیجا گیا۔ یہ ہمارے حضرات علماء بعد میں تشریف لائے۔ میں 2-3 روز سے بھرا بیٹھا ہوں اور الحمدللہ آپ کی اس بزم محبت میں جو عرس مفتی ملت کے نام سے منعقد ہے، میں اس عرس کی محفلوں میں تقریباً 11-12 سال سے بلا ناغہ لاک ڈاؤن کے علاوہ حاضر ہوتا ہے۔ ہر سال میں نے جو محسوس کیا اور اس سال اس وقت بطور خاص جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ درود پاک پڑھنی ہے تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرا اپنا ذاتی طور پہ جو ہماری جو اپنی ذاتی پسند ہے اس کے حساب سے میں اس وقت بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں۔ آج مجھے ان حضرات کے درمیان کچھ کہنے کی جسارت کا موقع مل رہا ہے جو کچھ سننے والے نہیں بلکہ سنانے والے لوگ۔ اس محفل میں جو میں نے پہلی چیز محسوس کیا، الحمدللہ جلالت حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کے دسترخوان سے پوشا چینی کا اس حقیر کو بھی تھوڑا موقع میسر آئے اور من عالم کے من عالم، لیکن اس پہ مجھے فخر ہے کہ طریقت اور تصوف کی دنیا میں میرا شیخ اپنے وقت کا ممتاز ترین شیخ ہے حضور مفتی اعظم ہند، اور علم و فضل کی دنیا میں میرا استاد وہ استاد ہے جس کو استاد العلماء جلالت العلم کہا جاتا ہے۔ جو 2 نسبتیں ہیں، میں انہی نسبتوں کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے گوشے گزار کروں۔ آپ میں سے جو حضرات عرس عزیزی میں عرس حافظ ملت میں تشریف لے گئے ہوں وہ میری اس بات کی یقیناً تائید کریں گے کہ عرس حضور حافظ ملت کی خصوصیات میں سے 2 خاصیتیں ایسی ہیں جو کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ اگر 10,000 کا مجمع ہے وہاں پہ تو اس 10,000 کے مجمع میں 9,000 علماء کی جماعت ہوتی ہے، 1,000 عوام ہوتے ہیں۔ وہی جھلک آج میں یہاں محسوس کرتا ہوں۔ اور کیوں نہ ہو، الولد سر لابی، بیٹا باپ کے شاگرد استاد کی خوبیوں کا مظہر ہوتا ہے۔ ہم اس عظیم الشان شخصیت کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں جن کو شاگردی کا شرف حاصل ہے تو حضور استاد العلماء جلالت العلم حضور حافظ ملت۔ اگر حافظ ملت علیہ الرحمہ کے علم و فضل کو دیکھنا ہو تو مفتی ملت کو دیکھو، حضور حافظ ملت کے اخلاق حسنہ کو دیکھنا ہو تو مفتی ملت کو دیکھو، حضور حافظ ملت کا زہد و تقویٰ دیکھنا ہو تو مفتی ملت کی ذات میں دیکھو۔ میری 2-3 بار کی ملاقات ہے مگر میں نے عکس جمیل پایا ہے مفتی ملت کو حافظ ملت کا۔
مظہر عدم پایا ہے حضور حافظ ملت کی تحریکوں کا اور ان کے مشن کا۔ ایک تعصب تو پہلا میرا یہ ہے کہ جو جلوے میں نے بارگاہ حافظ ملت میں دیکھے اسی کی جھلک مفتی ملت کی بارگاہ میں مجھے دکھی۔ عالم ہونا اور ہے، ممکن ہے کہ کسی کو تلخ لگے مگر کڑی اور تلخ سچائی ہے۔ عالم ہونا اور ہے اور واقعتاً سچے معنوں میں عالم ربانی ہونا اور ہے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے وضع قطع جبہ لباس کے اعتبار سے تو بہت سارے علماء مل جائیں گے اور ملتے ہیں، مگر صحیح معنوں میں عالم اگر دیکھنا ہو تو مفتی ملت کی ذات کو دیکھو۔ عالم ربانی کی جو ایک شخصیت ہوتی ہے وہ مفتی ملت کی شخصیت۔ عالم علم و فضل بڑا کمال ہے، مگر عالم ربانی کوئی ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کو عالم ربانی کہا جا سکتا ہے۔ بلا شک و شبہ حضور مفتی ملت کی ذات عالم ربانی کی ذات ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، آج کون سا ہے، کون سی تاریخ ہے؟ 11 سفر ہے۔ کچھ جگہوں پہ چاند کی رؤیت ہو گئی ہے تو ان کے حساب سے آج 12 سفر ہے۔ مہینہ کون سا ہے انگریزی ماہ و سال کا؟ ذرا بولیے آپ بھی۔ اگست، 29 اگست۔ ملکی تاریخ کے اعتبار سے یہ مہینہ اگست کا ہے اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سفر کا مہینہ 11 تاریخ ہے، کچھ جگہوں کے حساب سے 12 تاریخ۔ اگر 12 خاطر نہ ہو تو 11-12 سفر اور اگست کے حوالے سے ایک بات آپ سن لیجیے، اس کے بعد گفتگو کا اختتام۔ درود پاک پڑھیے تو عرض کرتا ہوں۔ بھائی ایسے نہیں ہوگا، ہمارا آپ کا ذہنی رابطہ رہے گا تو کچھ ہم سنا جائیں گے اور آپ کچھ سن لیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیں، ایک بار اور جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں عموماً لوگ اس قسم کی باتیں کرنے سے احتراز کرتے ہیں، مگر میں آج کہوں گا 11 سفر مفتی ملت کے وصال سے منسوب ہے اور 12 سفر جماعت اہل سنت کی ایک نایاب اور عبقری شخصیت کے وصال سے منسوب ہے۔ ہمارے کرم فرما حضرات بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک بڑی نئی بات جو ہے، میں آپ کو نہیں بلکہ کچھ ناخواندہ یا تاریخ سے ناواقف لوگ کہیں گے کہ 12 سفر کو کس کا وصال ہے۔ میں یہی بتا کر کے اپنی بات پوری کروں گا۔ 1947 کی 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا، مگر وہ آزادی جو ہمیں آپ کو آج نصیب ہے، جس آزاد بھارت میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ آزادی کوئی بہت آسانی سے ہمیں نہیں ملی۔ اس کے لیے کتنی قربانیاں ہوئی، کتنی جد و جہد کی گئی، کتنی تحریکیں چلی،
کتنی کوششیں ناکام یا کامیاب ہوئی، مختصراً ذرا سن لیجیے. اور چونکہ میں اس لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ جس آزادی کے لیے بھارت واسیوں نے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی بھارتیوں نے بے مثال قربانیاں دے کر کے جس آزادی کو حاصل کیا تھا، آج اس آزادی کو پھر غلامی میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ آپ جانتے ہیں، لیکن میں اس کرب کا اور اس تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہی مظالم اور انہی ستم ظریفیوں میں سے ایک بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ آزادی کی تحریک چلانے والے ہیرو اور آزادی کی تحریک کے میرے کارناموں کو پسے پشت ڈال کر اور ان کے کارناموں پہ داخلی اور خارجی دشمنوں کی سطح پہ کوشش کر کے ان کی کوششوں کو اور ان کے کارناموں کو اندھیرے میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ مسلم مجاہدین آزادی جنہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت ظالم انگریز حکمرانوں کو اور ان کے پنجہ استبداد سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے قربانیاں دی، آج کچھ فاسسٹ قوتیں ان مسلم مجاہدین کے نام کو مٹانے اور ان کے کارناموں کو پسے پشت کرنے کی ناکام کوششیں کر رہی ہیں. اور جہاں تک مسلم علماء کے کردار کی بات ہے اور بطور خاص اہل سنت کے علماء کے کردار کی بات ہے جنہوں نے آزادی ہندوستان کی تحریک کی شروعات کی، آج ان کی کوششوں سے حال یہ ہو گیا ہے کہ آج ہم اور آپ ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے بلکہ جانتے تک نہیں. تو اس مختصر سی محفل میں میں عرصے مفتی ملت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آج میں اس شخصیت کا بھی ذکر کروں گا جس کی تاریخ وصال 12 سفر ہے. آپ کہیں گے کہ بڑا خشک موضوع ہم نے چھیڑ دیا ہے، مگر چونکہ آپ اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں صرف یاد دہانی مقصود ہے. میں 2-3 شعر پڑھوں گا، اس کے بعد بتاؤں گا کہ یہ کس کا شعر ہے اور کس موقع پہ کہا گیا اور کس ماحول میں کہا گیا. تیار ہیں سننے کے لیے؟ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ توجہ ہے آپ کی؟ کہنے والے نے کہا تھا، نہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن باقی رہے گا، نہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن باقی رہ جائے گا، نہ چمن رہ جائے گا، نہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اب کس نے کہا کہ بتاتا ہوں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیرو باغ میں کچھ دم کا ہے جہجہاں، سب بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اور اطلس و کمخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا. اور حاصل کلام شعر سنیے، پڑھتے ہیں جو صاحب لولاک کے اوپر درود، پڑھتے ہیں جو صاحب لولاک کے اوپر درود، آتش دوزخ سے محفوظ وہ زبانوں
نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ کس کا ہے؟ بس اس کی تھوڑی تشریح سن لیجیے، پھر ایک بار میں پڑھوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا فضل، اس کا بے پناہ لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ ذرا بولیے، مسلمان کہلانے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم سنی ہیں اور بریلوی سنی ہیں۔ ہمارے وہ علماء جو ہماری جماعت کے تھے اور جن کی آزادی ہند کے حوالے سے بے پناہ قربانیاں ہیں، آج ہمارے داخلی عناصر ان کی جگہ پہ جو صحیح معنوں میں آزادی ہند کی تحریک کے ہیرو ہیں، ان کی جگہ پہ اپنے دیوبندی یا وہابی علماء کو چسپاں کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی ہند کی تحریک میں کسی عالم نے اگر حصہ لیا ہے تو وہ علماء دیوبند سے، جو علماء وہابیہ ہیں، اور یہ جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، ان میں سے کسی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اور جہاں تک خارجی عناصر کا معاملہ ہے، غیر مسلم طاقتیں، فاشسٹ طاقتیں کہتی ہیں کہ سیرے سے مسلمانوں نے کوئی حصہ ہی نہیں لیا۔ میں انہی دونوں سوالوں کا ازالہ کر کے اور شبہات کا ازالہ کر کے اپنی بات ختم کروں۔ ٹیپو سلطان سے لے کر کے آزاد ہندوستان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، ٹیپو سلطان کسی وہابی کا نام نہیں ہے، کسی دیوبندی کا نام نہیں ہے، کسی اور دوسرے مکتب فکر کے ماننے والے کا نام ٹیپو سلطان نہیں ہے، بلکہ میسور کے نواب حیدر علی کا شیر دل بیٹا، جسے دنیا ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور انگریز جن کا نام ہی سن کر کے کانپ جایا کرتے تھے، وہ عقیدتاً کوئی اور نہیں بلکہ سنی اور بریلوی مسلمان کا نام ٹیپو سلطان۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں ان کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھتا۔ غاصب انگریزوں کو ہندوستان میں ان کی اوقات بتانے والا ٹیپو سلطان، جس کا ایک تاریخی جملہ کتابوں میں ثبت ہے، اذہان میں ثبت ہے کہ 100 سال گیدڑ کی موت سے، گیدڑ کی زندگی سے ایک لمحہ شیر کی زندگی بہتر ہوتی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ 1856 اور 1857 کا ابتدائی ماہ سال آتا ہے۔ انگریزوں کے مظالم ہندوستانیوں پہ بڑھ جاتے ہیں، آزادی کے متوالے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آزادی کی دیوی مسکرانے لگتی ہے۔ انہی کی کوششوں سے آج ہمارا ملک آزاد ہے اور ہم آزاد ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے ایک جملہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جس آزاد ہندوستان میں ہم اور آپ آج جی رہے ہیں اور ہمارے ملک کو جو آزادی ملی ہے، اس آزادی کی تحریک کی شروعات کسی اور نے نہیں کیا ہے، بلکہ ہماری جماعت کا وہ عالم ربانی جسے دنیا فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے کیا۔ اس وقت انگریزوں کے خلاف کچھ کہنا جان کو جوخم میں ڈالنے کے برابر تھا۔ انگریز حکومت کے خلاف بولنا اپنی جان کو ہلاک کرنے کے مرادف سمجھا جاتا تھا، مگر علماء ربانیین کی جو شان ہوتی ہے کہ وہ حق بات، سچائی کی بات، آزادی کی بات وہ ہر حال میں کہتے ہیں، اور اس کی مثال اگر دیکھنا ہو تو مفتی اعظم کی زندگی میں آپ کو مل جائے گی۔ جس وقت کہیں سے انگریزوں کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی اور آزادی کی کوئی تحریک جنم نہیں لے پا رہی تھی، اگر آزادی کی تحریک میں کسی نے روح پھونکی ہے، جان پیدا کیا ہے اور انگریزوں کے خلاف فتوائے جہاد کسی نے جاری کیا ہے، وہ ہماری جماعت کا مسلک اہل سنت بریلوی جماعت کا قائد اور رہنما علامہ فضل حق خیر آبادی کی ذات ہے، جن
सफर मुजफ्फर मुफ्ती मिल्लत के विसाल की तारीख है और 12 सफर हज़रत अल्लामा फज़ल हक खैराबादी के का यौम विसाल और तारीख़ विसाल। तो इसी हवाले से एक बात सुन लीजिए, सिर्फ एक बात मैं समझाना नहीं बल्कि आपको मैं क्या समझाऊंगा, आप तो खुद समझाने वाले हैं, याद दिला करके अपनी बात सुन। तारीख को मस्ख करके, कतर बेबंद करके फासिस्ट कुव्वतों की तरफ से भी, और ये जो हमारे आस्तीन के सांप हैं, देवबंदी और वहाबी और दोषी जमात और दूसरे मकतबे फिक्र के लोग, तारीख को बिगाड़ करके जो असल हीरो हैं आजादी हिंद की तहरीक के, उनकी जगह पे ये अपने लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी बेहिसी का ये हाल है कि हम अपनी जमाअत के उन उलमा, उन कायदीन, उन रहनुमा की तारीख क्या जाने, हम उनके नाम को भी फरामोश किए बैठे हैं। उन्होंने क्या किया, कौम के लिए क्या किया, मजहब के लिए क्या किया, हिंदुस्तान और अपने मुल्क के लिए क्या किया, हम दूसरों को क्या बताएं, हम खुद उससे ना बताएं। मेरे भाई, मैं जज्बाती तकरीरों का ना तो कायल हूँ और ना उसका मशाक हूँ। मैं सीधे और सपाट लहजे में कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। मेहरबानी करके आप थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लीजिए और सुन लीजिए। हज़रत अल्लामा फज़ल हक खैराबादी उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने मजहबी एतबार से भी वो कारनामा अंजाम दिया हिंदुस्तान में, और सबसे पहले किया है। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने किया, और मुल्की सियासत के एतबार से भी वो कारनामा अंजाम दिया है सबसे पहले। बाद में तो बहुत सारों ने किया, मगर आपसे पहले मजहबी सतह पे भी और मुल्की सियासत की सतह पे भी कोई और ऐसा करने वाला हमें नहीं दिखता। आपके कारनामों में से 2 कारनामे बड़े हैं। मैं आपके चेहरे देख रहा हूं, बात जो है आपकी पसंद की शायद नहीं है, मगर कभी कभी कुछ संजीदा बातें भी सुनने की कोशिश करनी चाहिए। फज़ाइल पे बहुत सुन चुके, सुना चुके, कुछ हक़ाइक़ भी सुनने सुनाने का माहौल होना चाहिए। हज़रत अल्लामा फज़ल हक खैराबादी के हयात व खिदमत के हवाले से मैं सिर्फ 2 बातें आपसे गोशे गुजार करूँगा। अफसोस ये है कि आज हमारी कौम का बच्चा उनसे वाकिफ नहीं है, उनकी तारीख से वाकिफ नहीं है, और उनके साथ साथ और जो दीगर हीरोज हैं हमारी जमात के, उनसे वाकिफ नहीं है। वाकिफ कराने की जरूरत है, वक्त का तकाजा है। हम दूसरों का रोना क्या रोए कि वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, हम क्या करते हैं और हमारी क्या हालत है, जरा हम अपना मुहासबा करें। हमें खुद नहीं मालूम तो हम दूसरों को क्या मालूम करें। अल्लामा फज़ल हक खैराबादी की क्या शख्सियत है, उनके क्या कारनामे हैं, सिर्फ 2 कारनामा सुन लीजिए। मैं शुरुआत करता हूँ मजहब से, मसलक से, बातें बताऊंगा मुल्क से और सियासत से। हिंदुस्तानी मुसलमानों का शिरादा मुंतशिर करने के लिए अंग्रेज बहुत शातिर कौम का नाम है। उन लोगों ने जब बहुत कोशिश की कि कैसे ये इस मुल्क को ज़ेर किया जाए, तो सब ने तो सरेंडर कर दिया, उनको अपना हाकिम मान लिया था। मगर ये एक हमारी कौम थी, कौम मुस्लिम, जिसके ऊपर काबू नहीं पा रहे थे अंग्रेज, खास करके सरहदी पठान। इस तारीख को मुझसे बेहतर आप ले जानते, वो सब जोड़ के बैठे। उन लोगों ने सोचा क्या किया जाए जिससे मुसलमानों के ऊपर हम काबू पा लें, इनके ऊपर कंट्रोल हो जाए। तो बड़े ज़हीन होते हैं ये, मगर इनका दिमाग शैतानी होता। इन्होंने इस बात पे गौर किया कि मुसलमानों की असल ताकत क्या है जिसकी वजह से ये देर नहीं हो रही। ये पाया, तहकीक में ये बात सामने आई कि मुसलमानों की सबसे असल ताकत कोई नेजा, भाला, हथियार, बम बारूद नहीं, और वो इनके पास है भी नहीं जिसकी बुनियाद पे खड़े हैं, बल्कि मुसलमानों की असल ताकत इनके ईमान की ताकत है। मुसलमान अगर
اور ایمان سے مراد کیا ہے کہ مسلمان کا پیغمبر اسلام سے رشتہ بڑا مضبوط ہے، اور جب تک نبی مکرم سے پیغمبر کی ذات سے مسلمان کا رشتہ مضبوط رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو زیر نہیں کر سکتی۔ اس نتیجے تک پہنچے انگریز، اور کیا ہوا کہ کیسے ان کو کمزور کیا جائے؟ تو ان لوگوں نے ایک سازش رچی کہ مسلمانان ہند کا اگر ان کے اوپر کنٹرول چاہیے تو مسلمانان ہند کا وہ رشتہ جو اپنے پیغمبر سے یہ رکھتے ہیں اس رشتے کو کمزور کیا۔ وہ رشتہ کمزور ہوگا، یہ مسلمان کمزور ہوں گے، پھر ان کو سوکھی ہوئی گھاس کی طرح جیسے کاٹنا ہوگا، جیسے چھانٹنا ہوگا، ہم کاٹ چھانٹ لیں۔ تو اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے ان لوگوں نے بڑی سازش کی اور بڑے شاطرانہ انداز میں ایک چال چلی کہ اگر محبت رسول کی دولت، اگر ہم اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو مسلمان بھگا دیں گے کہ تو عیسائی ہے، تو کیا جانے کہ محبت ہے پیغمبر کس چیز کا نام ہے۔ لہذا آپ مسلمانوں ہی میں سے کچھ ایسے ایجنٹ بناؤ جن کی شکل و صورت تو اسلامی ہو، وضاحت اسلامی ہو، بول چال اسلامی ہو، علم و فن اسلامی انداز میں ہو، وہ کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور پیغمبر کی ذات ایسی ہے تو ویسی ہے۔ وہ تو مر کے مٹی ہو گئے اور ان کی کوئی خاص پوزیشن نہیں تھی، بلکہ وہ ایک گاؤں کے چودھری کی طرح وہ بھی تھے۔ انگریزوں نے بہت سارے ایجنٹ کے ساتھ ساتھ ایک خاص ایجنٹ تیار کیا جس کا نام اسماعیل دہلوی۔ اس نے ایک کتاب لکھی اور کتاب التوحید کا ہندی ٹرانسلیشن کیا، اردو زبان میں اس کا ترجمہ چربا شائع کیا۔ اسی کتاب نے ہندوستان میں ہمارے عقائد کی دنیا میں آگ لگا دی، بڑا واویلا مچا، کچھ ناپختہ ذہن اس کے دامے فریب میں الجھ گئے، شکار ہو گئے، ان کے عقائد متزلزل ہو گئے، اور مسلمانان ہند دو دھڑوں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ دھڑا جس سے ہمارا تعلق ہے، یعنی مسلک اہل سنت والجماعت، اور ایک نیا فرقہ جس سے ان کا تعلق ہے، جسے ہم وہابی کہتے ہیں، چاہے وہ غیر مقلد ہوں یا مقلد وہابی دیوبندی ہوں، بٹ گئے۔ اور یہی بانٹنا مقصود تھا انگریزوں کا۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی تقویت الایمان۔ میں تاریخ کے جھروکے سے آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اسماعیل دہلوی نے ایک کتاب لکھی اور التوحید کا اس نے ترجمہ کیا، نام رکھا تقویت الایمان۔ اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی کہ ان کو بیان کرنے سے بھی ہماری روحیں کانپ جاتی ہے، آپ کا دل جو ہے اور آپ کا کان سن کر کے آپ بے چین ہو جائیں گے۔ اس نے لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار ہے، اور وہ تو مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، اور پیغمبر کی ذات اللہ کی کے دربار میں کوئی خاص حیثیت والی ذات نہیں ہے، بلکہ ایسا اور ویسا مغلطات سے بھر دیا۔ ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے اسماعیل دہلوی کا علمی اور کتابی انداز میں فتوے کی زبان میں جس نے رد کیا وہ کوئی اور دوسرا نہیں بلکہ علامہ فضل حق خیر آبادی۔ آپ نے دو کتابیں لکھی، ایک کا نام ہے تحقیق الفتویٰ اور دوسری کتاب کا نام ہے امتناع النظیر۔ اس خبیث ملعون دہلوی نے لکھا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو کروڑوں محمد جیسا محمد بنا سکتا ہے۔ لکھا ہوگا، آج بھی ہمارے پاس بھی ہے، علماء کے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہوگی وہ کتاب، اور ہونی چاہیے۔ صرف مائک پہ ہوائی تقریر کر دینے سے کام نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ثبوت بھی رکھنا پڑتا۔ الحمدللہ ہمارے پاس الحمدللہ تعالیٰ ہمارے ذاتی کتب خانے میں جتنی کتابیں ہماری جماعت کو علماء کی ہیں اس سے زیادہ انبیاء کی کتابیں ہم نے جو ہے پڑھنا پڑتا ہے تاکہ ثبوت کے حوالے سے پیش کیا جا سکے۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے تحقیق الفتویٰ کے نام سے
تقویت الایمان کا رد پہلا رد کیا کتاب شکر اور امتناع النظیر کے نام سے اس کے اس قول کا رد کیا جس میں وہ کہتا ہے دہلوی کہ اللہ قادر مطلق ہے، مختار ہے، بلا شبہ ہے، لیکن اس نے جھانسا دیا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو کروڑوں محمد جیسا بنا سکتا ہے، جبکہ مسلک حق یہ ہے اور صحیح حق اور درست بات یہ ہے کہ ہمارے آقا کی شان وہ شان ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو اس شان والا بنایا ہے کہ آپ کی شان والا نہ تو آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا نہ کوئی آپ کے بعد پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امام سنت پکار اٹھے اور فرماتے ہیں کہ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرے نور خدا کی قسم، اور آگے مصرے میں ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ تیری خلق کو حق میں عظیم کیا اور تیری خلق کو حق میں جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کو حسن و ادا کی قسم۔ کوئی آپ سا ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، سمبھو ہے، مگر وہ دہلوی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے، اللہ قادر ہے جو کروڑوں محمد جیسا بنا سکتا ہے۔ تو اس کا رد حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے امتناع النظیر میں کیا اور بحمدہ تعالیٰ پر وقت کارروائی نے وہ فتنہ جس سے ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی تھی اور وہ فتنہ وہ کتابیں تقویت الایمان جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ہند کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اس کا بر وقت آپ نے انسداد کیا اور وہ فتنہ وہیں پہ اپنی ہی موقع کھا کے رہ گیا۔ کچھ اثرات ہوئے، بعد میں ہوئے، تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی وہ ذات ہے، وہ شخصیت کا نام ہے جنہوں نے مذہبی دنیا میں ہماری قیادت کا وہ فریضہ انجام دیا کہ اس وقت بڑے بڑے علماء، اسماعیل دہلوی کسی معمولی آدمی کا نام نہیں، وہ جس خاندان کا چشم و چراغ تھا، وہ کوئی ایرا خاندان نہیں تھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور آپ کے خاندان کے سلسلۃ الصحب کی ایک مجموعہ کڑی کا نام ہے اسماعیل دہلوی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز جو بہت ضعیف ہو گئے تھے، انہوں نے بھی رد کیا، وہ بھتیجا ہوتا تھا اسماعیل دہلوی، خاندانی اعتبار سے خونی رشتہ تھا، مگر بھٹک گیا، بھٹکا نہیں بلکہ وہ بک گیا انگریزوں کے ہاتھ پہ اور اس نے فتنہ چورش کے برپا کی۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ اگر میں اتنا پیشن رسیدہ نہ ہوتا اور میرے قوا مطمئن نہ ہو گئے ہوتے تو میں اس ناپاک ملعون کا رد کرتا، مگر کیا کروں، میں اپنے عطا سے اور اپنی جسمانی قوت سے معذور ہوں۔ اس ماحول میں جبکہ اسماعیل دہلوی کے خلاف ساری خانقاہیں بولنے سے چپ تھی، کسی کے اندر دم نہیں تھا، اگر کسی نے آواز اٹھائی اس کا رد کیا، اس رد بلیغ کرنے والے کا نام علامہ فضل حق خیر آبادی۔ اپنے اس محسن کو آپ جانتے تھے نہیں، دوسروں کو کیا بتائیں؟ یہ تو مذہبی دنیا میں جو آپ کی خدمت میں سے ایک خدمت ہے۔ اب آئیے ملک کی سیاست کی دنیا میں جس وقت انگریز کے خلاف بولنا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مرادف سمجھا جاتا تھا، دہلی کی جامع مسجد سے انگریزوں کے خلاف پہلا فتویٰ جہاد جس نے جاری کیا اور بہت سارے علماء کے دستخط اور تائید و توثیق سے جاری کیا، لیکن جس نے پہلا فتویٰ دیا اس پہلے مفتی کا نام ہے علامہ فضل حق خیر آبادی۔ اس میں دستخط کرنے والے مفتی صدیق آلودہ ہوں، دیگر علماء اہل سنت ہوں، اور جو تحریک حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے شروع کی اور جس کے اثرات مرتب ہوتے ہوتے 15 اگست 1947 کو جن کی کوششیں برابر ہوئی اور ہمارا ملک آزاد ہوا، ہم غلامی کی زنجیر سے جو چھٹکارا پائے، اس علامہ فضل حق خیر آبادی کی تائید کرنے والوں میں یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ الہند نے کیا اور فلانے نے کیا اور دھماکے نے کیا، اور یہ خارجی قوتیں جو کہتے ہیں کہ منگل پانڈے نے کیا اور بہت سارے غیر مسلموں نے بھی کیا، ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے بغیر کسی تفریق مذہب و ملت کے ہندوؤں نے بھی کیا، مسلمانوں نے بھی کیا، سکھوں نے بھی کیا، سب نے کیا، مگر آج کچھ لوگ ایک مخصوص جہاں کے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا وہ ہم نے کیا۔ ارے تمہارا تو اس مخصوص نظریے کے حامل افراد کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا تو
چوڑا کیڑا ہو رہا تھا اور تم تو انگریزوں کی غلامی کرنے میں لگے ہوئے تھے، ان سے معافی مانگنے میں لگے ہوئے تھے۔ اگر آزادی کا کسی نے بگل بجایا تو مسلمانوں نے بجایا، اور اس بجانے کی شروعات علامہ فضل حق خیر آبادی نے کی۔ مفتی اسد الدین عبد اللہ ہوں، حضرت سید مولانا کفایت اللہ کافی مراد آبادی ہوں، اعلیٰ حضرت کے چہیتے شاگرد حضرت مولانا سید ہدایت رسول ہوں، حضرت مولانا کاتوروی ہوں، حضرت مولانا الہی بخش ہوں، جن سب نے اس فتویٰ جہاد میں جس کی توثیق و تائید کی تھی، علامہ فضل حق خیر آبادی نے جب یہ فتویٰ دیا انگریزوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے علامہ کو، مگر اس فتوے کا یہ اثر ہوا کہ پورے ملک ہندوستان میں کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب کے ذہنوں میں ایک جان آ گئی اور آزادی کی شمع روشن ہو گئی، تحریک چل پڑی۔ اور جب انگریزوں نے خطرہ محسوس کیا کہ اب تو ہماری حکومت جانے والی ہے، حضرت علامہ مسعود کو ہیلے بہانے سے کسی طرح سے جاسوسوں کے ذریعے سے گرفتار کیا گیا۔ انگریز کے کورٹ میں بہت سارے وکیل آپ کی حمایت میں کھڑے ہوئے اور مقدمہ چلا۔ جس گواہ نے جو گواہی دینی تھی، جس نے یہ کہا تھا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ فتویٰ دیا ہے، جب اس نے حضرت علامہ فضل حق کو کورٹ میں دیکھا، جلال علم اس کو پرداری ہو گیا، تھر تھر کانپنے لگا۔ اور علماء ربانیین کی ایسی شان ہوتی ہے، مفتی ملت کے زندگی کے واقعات میں بھی کئی واقعات میں جانتا ہوں، جب اس جھوٹے گواہ نے دیکھا وہ مرعوب ہو گیا۔ جب جج نے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ یہی وہ فضل حق ہے جس نے یہ فتویٰ دیا ہے ہمارے خلاف، وہ مکر گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ وہ فضل حق نہیں، بول بول باتیں کرنے لگے۔ اگر جو آج کہتے ہیں کہ ہم نے کھلایا آزادی، اگر ان کی جماعت کا، ان کے نظریے کا اور ان کی سوچ کا کوئی آدمی ہوتا تو اس کے لیے گولڈن چانس آ گئی، اب تو مقدمہ ہی اٹھ رہا ہے، گواہی ٹوٹ گیا۔ لیکن عالم اور عالم ربانی کو ہوتا ہے جو اپنی زبان سے جان کو ہار دے گا مگر اپنی زبان نہیں ہارتا۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی، وہ ہر حال میں حق بات کہتا ہے اور اپنی زبان کا پاس و لحاظ رکھتا ہے۔ اور حضرت علامہ فضل حق تو عالم ربانی تھے، جب گواہ منکر ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ وہ فضل حق نہیں ہے، تو آپ کے اوپر علمی جلال طاری ہوا اور حق کا جلال طاری ہوا، اور آپ نے بھرے کورٹ میں کہا کہ یہ جھوٹ بولنا یا تو ڈر گیا ہے یا بک گیا ہے، میں وہی فضل حق ہوں جس نے تمہارے خلاف اور انگریز حکومت کے خلاف فتوی جہاد جاری کیا۔ یہ باقی صاحب نے اعتراف کیا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اب جو وکیل حضرت علامہ فضل حق کے ڈیفینس میں کھڑا تھا، اس نے کہا کہ حضرت جی کیا کرنا اپنے پاؤں پہ خودی کر رہا ہے، ارے اگر وہ کر رہا ہے تو آپ کو کریے، یہ کام ہوگا مقدمہ جیتنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی شان تمہیں نہیں معلوم ہے وکیل صاحب، مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ اگر کوئی چیز عزیز ہوتی ہے تو اس کا ایمان اس کو عزیز ہوتا ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے، جان بچانے کا تقاضا یہ ہے کہ میں چپ رہوں اور اس جھوٹے گواہ کی گواہی پہ خاموش رہوں، ہماری جان بچ جائے گی۔ لیکن ایک مسلمان کی جان تو بچ جائے گی، لیکن سب کچھ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر میں چپ رہوں گا تو ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، پھانسی پہ لٹک سکتے ہیں، مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ آخر کار جب آپ نے خود ہی اعتراف کیا تو آپ کو بطور سزا انڈومان نکوبار میں کالے پانی کی سزا دی گئی اور وہاں بھیج دیا گیا۔ آخری بات سنیے، آخری بات، یہ دیوبندی باغڑ ملنے کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے آزاد کی ہند میں حصہ لیا، یہ کیا وہ کیا، تو یہاں جب اس وقت تمہارے اظہار گندے ہو رہے تھے، اس وقت ہماری جماعت کے علماء نے عالم آزادی ہند کو اٹھایا، تحریک چلائی، اور عالموں میں، عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالموں میں سب سے پہلے جس کو پھانسی کی سزا دی گئی وہ کسی اور جماعت کا عالم نہیں بلکہ علماء اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے عالم ہیں۔
حضرت علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی، جب ان کو پھانسی دی گئی، آخری بات کل منٹ ہے، آخری بات، جب ان کو پھانسی کا حکم ہوا تو جہاں پہ ان کو قید کر کے رکھا گیا تھا، جب پھانسی کا دن آیا تو آپ نے خوب اطمینان سے بڑھیا سے غسل کیا، اچھا لباس پہنا، عطر لگایا، آنکھوں میں سرما لگایا اور جبہ و دستار عالمانہ شان کے ساتھ آپ مقام پھانسی تک پہنچے، اور جب تک دار پہ آپ کو چڑھا دیا گیا تو روایت کے مطابق پوچھا گیا کہ کافی مراد آبادی کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ، کیا شان تھی، کیا شان تھی، اور عاشقان مصطفیٰ کی یہی شان ہوتی ہے۔ اس وقت جب آخری خواہش پوچھی گئی حضرت کافی مراد آبادی سے، تو اس وقت یہ نہیں کہا کہ میں اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، میرے لیے کچھ نہیں، نہ بیوی یاد آئی، نہ بچے یاد آئے، نہ خاندان کے لوگ یاد آئے، نہ دوستوں احباب یاد آئے، یاد آئے تو مدینے والے مصطفیٰ یاد آئے۔ آپ نے کہا، جب پوچھا گیا کوئی آخری خواہش، تو آپ نے کہا کہ آخری خواہش یہ ہے کہ پھندا جو ہے لگا دو، مگر ہمیں لٹکانے سے پہلے میرے دماغ میں اس وقت کچھ اشعار آ رہے ہیں، وہ اشعار میں گنگناتے گنگناتے لٹک دو۔ انگریزوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی شعر ہے آپ کے ذہن میں آپ سناتے سناتے چلے گئے، لٹک جائیے، جب تختہ دار پہ آپ کو سب یہ کر کے پوری تیاری کر کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا، تختہ کھسکایا نہیں گیا تھا، تو اس وقت آپ نے کہا اور مدینے کی جانب، اسی لیے اس سے پہلے پوچھا کہ کافی مراد آبادی بڑے خوش دکھ رہے ہیں، ارے اب تو آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ایسے میں تو اچھے اچھوں کے اوسان ختم ہو جاتے ہیں، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، لگتے ہیں، اور آپ تو خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ خوش؟ بولے آپ کی موت آنے والی ہے۔ بولے موت سے وہ ڈرے جس کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ارے ہم تو اس موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس موت کے بعد پہلی دفعہ پہلی منزل میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ وہ آپ اپنی زبان سے زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ آج پورے نہ سمائیں گے کفن میں آسی ہے، شبِ بور بھی اس گل سے ملاقات کیا۔ Please take your seat. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے محافظین جن کے پروٹیکشن میں ہم آپ سکون کے لیے سوتے ہیں، اور شاطن کے ذمہ داران افسران تشریف لائے ہیں، ان کا بھی عرس پاک کی محفل میں ان کا ہاردک سواگت اور دلی خیر مقدم ہے۔ درود پاک پڑھیے تو اپنی بات میں پوری کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کافی مراد آبادی جو ہماری جماعت کے 100 تنتا سینانی کے میرے کارواں تھے، جب ان کو جو ہے وہ تختہ دار پہ پوری تیاری کے ساتھ جب پھندا ان کے گلے میں ڈال دیا گیا، ابھی تختہ کھینچا نہیں گیا تھا، تو جیلر نے اور افسران نے کہا کہ آخری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو اس وقت تو آپ نے خواہش کی کچھ اور نہیں، بلکہ یہ خواہش کی کہ ہمارے ذہن میں کچھ اشعار ہیں، میں مرنے سے پہلے اور پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے سے پہلے وہ اشعار گنگنانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا شعر تھے، سنیں گے آپ؟ سنیں گے؟ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ پھانسی کا پھندا پہن کے حضرت کافی مراد آبادی ہماری جماعت کے 100 تنتا سینانی نے جو اشعار سنائے تھے، وہ ان میں سے 2-3 شعر سن لیجیے۔ آپ نے کہا کوئی گل باقی رہے گا۔ آپ ذرا صاحب وہ اپنے ذہن کو ماحول دیکھیے، ایک شاعر ہے اور واتاورن کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، کوئی مشاعرہ نہیں ہو رہا جہاں پہ تالیاں بجیں گی، واہ واہی ہوگی، گلے میں پھانسی کا پھندا لگا ہوا، اور یہ پھندا کیوں لگا ہے؟ مادر وطن ہندوستان کی آزادی کی آواز اٹھانے کے جرم میں انگریزوں نے لگایا۔ ایک مجاہد آزادی، ایک سوتنترتا سینانی گلے میں
تختے پہ کھڑے ہیں، جلاد تختے کو کھینچنا ہی چاہتا ہے، آخری خواہش کے مطابق آپ اپنے اشعار سنا رہے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ہاں رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اس کے بعد ملکی انداز میں آپ کہتے ہیں ایک بھارتی اور ایک ہندوستانی مسلمان اور ایک مجاہد آزادی اور سوتنترتا سینانی کی کے جذبات کے ساتھ کہتے ہیں ہم سفیروں باغ میں کچھ دم کا ہے چہچہا، یعنی آپ نے کہا کہ اگر تم نہیں کھڑے ہوگے تو نہ یہ ہمارا ملک رہے گا نہ ہم رہیں گے، اس کا مفہوم ہے۔ ہم سفیروں باغ میں کچھ دم کا ہے چہچہا، سب بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ آپ نے ہندوستانیوں کو آزادی کے لیے ابھارا کہ ہم تو جا رہے ہیں، مگر آزادی کا یہ دیا جس میں ہمارا خون ڈالا جا رہا ہے، اور آزادی کی یہ شمع جو ہمارے لہو سے روشن ہے، اسے بجھنے نہ دینا اور اس وقت تک تحریک چلاتے رہنا، جان و مال کی قربانی دیتے رہنا جب تک کہ غاصب انگریزوں کو اس ملک سے بھگا نہ دینا۔ ہم سفیروں باغ میں کچھ دم کا ہے چہچہا، سب بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ پھر آپ ایک تصوف کی بھاشا میں ایک شعر کہتے ہیں کہ اطلسو کا مخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، یعنی عیش و آرام کے لیے کیا یہ اگر سوتنترتا کے لیے اگر ہم کوئی ابھیان چلائیں گے، کچھ کوشش کریں گے، کوئی تحریک چلائیں گے آزادی کی، تو ہمارا یہ سکھ چین پہ ہم سے لوٹ لیا جائے گا، ہمارے مال اور دولت کو خرچ کر دیا جائے گا، ہمارے آل اولاد کو کچھائی میں ڈال دیا جائے گا، ہمارے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جائیں گے۔ تو آپ نے بھارتیوں کو کہا کہ اطلسو کم خواب کے پوشاک میں نازا نہ ہو۔ کیوں نازا نہ ہو؟ اس لیے کہ ہم ہو یا آپ ہو یا کوئی ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، سب کو اپنے وقت میں مرنا، اور مرنے کے بعد کوئی یہاں نہیں رہے گا، کوئی دھندا سیٹ ہو یا غریب ہو، کوئی ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، کوئی کسی کاسٹ کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی جاتی کا ہو، کسی علاقے کا ہو، سب کو مرنا۔ جب مرنا ہے تو مرنے سے پہلے کچھ ایسا کر جاؤ کہ تم کو تاریخ بھی یاد رکھا جائے اور تمہاری کوشش سے ہمارا یہ ملک بھی آزاد ہو جائے اور ہم ہندوستانی بھی آزاد ہو جائے۔ تو آپ نے کہا کہ اطلسو کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو۔ کیوں؟ اس تنے بے جان پہ بس خاکی کفن رہ جائے۔ اور اس کے بعد آخر میں کیونکہ آپ عاشق رسول کے عاشق پیغمبر تھے، تو آپ نے پیغمبر کی بارگاہ میں خراج اور عقیدت کے اشعار پیش کیے، اور آپ نے فرمایا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر ضرور۔ عقیدے کا زیور دیکھیے اور اس کے رسول کا جلال دیکھیے، پھانسی کا پھندا گلے میں لگا ہوا ہے، مگر قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ رسول پاک سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنا، یہ ایمان کی طاقت کو مضبوط بنائے رکھنا، اسی سے تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں جو پڑھے گا صاحب لولاک پر، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آتش دوزخ سے محفوظ وہ زبانوں تن رہ جائے گا۔ تو تختہ دار پہ نعت کے اشعار کہنے والے اور آزادی کا جوش جگانے والے اور بھارت اور ہندوستان کی آزادی کی شمع کو، اس کی لو کو تیز کرنے والے اور اس کی پاداش میں پھانسی کا پھندا چوم کر کے امر ہو جانے والے جس شہید کا نام ہے، اس شہید کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ حضرت علامہ سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی علیہ السلام ہے، وہ ہماری جماعت کے مسلک اہل سنت بریلوی جماعت کے عالم دین کا نام۔ وقت میں کمی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں نے کیا کیا ہے، یہ سنی بریلوی لوگوں نے ملک کی آزادی میں کیا کیا ہے، جو کچھ کیا وہ تو ہم نے کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا نہ بولو کہ وہ جھوٹ بھی کہلانے کے لائق نہ رہے۔ سچائی یہ ہے کہ آزادی کی تحریک میں جہاں بغیر کسی بھید بھاؤ کے، بغیر کسی تفریق مذہب و ملت کے، بغیر کسی جات پات اور علاقے اور زبان اور بھاشا کی تفریق کے، جہاں پہ ہم سب بھارتیوں نے اس آزادی کی مشن کو، اس تحریک کو آگے بڑھایا اور آخر کار آزادی حاصل
حاصل کر لی، اس میں ہم مسلمانوں کا بھی ایک بڑا حصہ رہا۔ اگر کوئی یہ خوب ہمارے اوپر سر تھوپنے کی کوشش کرے کہ مسلمانوں نے ہند نے آزادی ہندوستان میں کوئی کارنامہ نہیں انجام دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا اور اس ملک کا اس سے بڑا اور کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور علماء تو علماء، عوام نے جو کیا وہ تو کیا، ہماری جماعت کے علماء نے وہ کارنامے انجام دیے جسے ہندوستان اور آزاد ہندوستان کے اتہاس اور ہسٹری میں آج بھی سنہرے حرفوں سے لکھا گیا ہے، اور آنے والی نسلوں کو بھی یہ سنہرے الفاظ اور حروف ان کو دکھائے اور بتانے کی ضرورت ہے۔ آخری کڑی، ہمارے مقتدر پیشوا رہنما سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، ذرا بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو بولنا نہیں پڑتا ہے، خود ہی بولتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں کہ یہ بریلی کے مولانا احمد رضا اور ان کے چیلوں نے، شاگردوں نے کون سا حصہ لیا آزادی ہند کے کارنامے میں؟ ایک جھلک میں دکھاتا ہوں، سینکڑوں مثالیں میں جانتا ہوں، میں نے پڑھی ہے۔ ایک مثال دیکھ لو، اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ آپ کے بے شمار شاگردوں میں سے ایک تلمیذ خاص اور بڑے پیر جو ہے، بڑے شہید شیشی تلمیذ رشید معتقد خاص حضرت مولانا ہدایت رسول رامپور بریلی کے پاس ہے، وہیں کے رہنے والے تھے، اور آپ سچے معنوں میں حضرت مولانا ہدایت رسول صاحب سچے بھارتی ہونے کے ساتھ ساتھ سچے مسلمان اور سچے عاشق رسول تھے۔ نعت گوئی میں مصطفیٰ کی نعت کہنے میں آپ کو وہ مقام حاصل تھا۔ ایک جملہ میں کوٹ کروں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، ذہن حاضر ہو تو بھائی دیکھو، کوئی چھوٹا اگر بڑے کی تعریف کرے تو یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے، وہ کرتا ہی ہے۔ مجھ جیسا ایک معمولی آدمی اگر مفتی شمیم اشرف صاحب کی اگر تعریف کرے تو اس میں کون سا کمال ہے؟ چھوٹے تو کہتے ہی ہیں کہ بھائی یہ بڑے ہیں، ان کا یہ ہے، یہ ہے، اور بڑی تھی۔ کمال کیا ہے کہ کوئی بڑا اپنے سے کسی چھوٹے کی تعریف میں کہے تو یہ آپ سے کمال۔ اعلیٰ حضرت بحیثیت شاعر کس مقام پہ ہیں کہ خود تحدیث نعمت کے بطور ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ تحدیث نعمت کے بطور فرماتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آدیے ہو سکے بٹھا دیے۔ ملک شیر اور سخن کا بادشاہ اعلیٰ حضرت، مگر وہ حضرت مولانا ہدایت رسول کی شاعری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ سنیے، یاد رکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے حضرت مولانا ہدایت رسول جو نعت کے شاعر تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں سلطنت نعت کا وزیر ہوں، ایک جملہ دے رہا ہوں بڑا تاریخی، اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اگر میں ملک سخن کا وزیر ہوں تو ملک سخن کے بادشاہ ہیں ہدایت رسول۔ جو صحیح معنوں میں بادشاہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں وزیر ہوں، میرے بادشاہ کو ترتیب پلٹ دے رہے ہیں، اور یہ محبت سے کہہ رہے ہیں کہ ملک شیر و سخن کا اگر میں وزیر ہوں تو اس ملک شیر و سخن کا بادشاہ ہدایت رسول۔ اس مقام کے شاعر تھے آپ نعت کے، اور ملک کے اعتبار سے، آزادی ہندوستان کے اعتبار سے 2 منٹ میں سنیے۔ آپ نے ایک دفعہ ہڑتال کی انگریزوں کے خلاف، معذرت کے ساتھ ایک دفعہ آپ نے بڑی ہڑتال کی، بڑی زبردست بند کا آہوان کیا۔ وہ جو کمشنر تھا پولیس کا، انگریزوں کی پولیس کا، اس نے پابندی لگانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ جس میدان میں سب ہڑتالی جمع ہونے والے ہیں، سبھا ہونے والی ہے، اس میدان کو چاروں طرف سے پہلے سے صبح جو ہے گھیر لو، اس میں کوئی جمع ہی نہ ہو پائے، کوئی گیدرنگ نہ ہو، کوئی بھیڑ نہ ہو، اور یہ ہدایت رسول کا آہوان اور اس کی تحریک ناکام ہو جائے، بند جو ہے فیل ہو جائے۔ حضرت علامہ ہدایت رسول ایسے سچے سوتنترتا سینانی تھے، مجاہد آزادی تھے کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ ہمیں جمع ہونے سے روکنا چاہتے نا، تو ایسا کرو کہ تم رات کے 2 بجے ہی سے وہاں پہ جا کر کے جمع ہو۔ آج اس آواز پہ بریلی کمشنری کے
اطراف و جوانی کے کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہر مادر وطن کا چاہنے والا اور ہر اچھا اور سچا ہندوستانی 2 بجے رات کو وہاں پہ جا کر کے ہزاروں کے مقام میں اکٹھا ہو. جب صبح پولیس آئی دیکھا کرے اب کیا کرے، یہ تو ہزاروں لوگ پتہ نہیں کب آ گئے تھے، جمع ہو گئے، تو ان کے اوسان ختم ہو گئے. کمشنروں کو کہا کہ اب کیا ہوگا، اب تو یہ قدر ہوگا، دھماکہ ہوگا اور دھماکہ ہوگا، ان کی ہڑتال کامیاب ہو جائے گی. تو کمشنر بتاتے خود آئے اور کسی طرح سے بھیڑ کو اپنے سیکورٹی گارڈ کے نرمی میں ہو کر کے اسٹیج تک پہنچا. حضرت مولانا ہدایت رسول صاحب لوگوں کو آزادی کے لیے ابھار رہے تھے، انگریزوں کے خلاف متحد ہو، یکجٹ کر رہے تھے. اسٹیج کے پاس وہ پہنچا اور اس نے کہا کہ مولانا گورنمنٹ کا آرڈر ہے کہ آپ کو اریسٹ کیا جائے، لہذا میں آپ کو اریسٹ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا مجمع سے کہ بھائیوں مجھے گورنمنٹ گرفتار کرنے کے لیے اس نے اپنی پولیس بھیجی ہے، یہ کمشنر صاحب آئے ہیں، لہذا اب یہ سبھا اس میدان میں نہیں بلکہ کمشنر ہاؤس کے آس پاس ہوگی. اب یہ سبھا یہاں نہیں بلکہ کمشنر ہاؤس کے آس پاس ہوگی، چلو سبھی لوگ وہیں جمع ہو جانا. اب کمشنر کے تو دماغ خراب ہو گیا کہ ہزاروں کا مجمع ہمارا کمشنر ہاؤس پہ گھیر لے گا تو کیا ہوگا. تو اس نے کہا نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مولانا ہدایت رسول نے کہا کہ ایک ہی شرط پہ جو کوئی نہیں جائے گا کہ ہماری تقریر کے دوران ہم کو اریسٹ نہ کیا جائے. پوری تقریر کی، لوگوں میں جوش پیدا کیا، آزادی کی تحریک چلائی اور اس کے بعد جب آپ نے پوری تقریر کر لی تب آپ نے کہا کہ آپ لگاؤ میرے ہاتھ میں ہتھکڑی اور مجمع سے کہا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں، گرفتار ہو کر کے ہم کو جیل بھیجا جائے گا، لیکن تم لوگ امن و امان، لا اینڈ آرڈر بنائے رکھنا، کچھ گڑبڑ نہیں کرنا. یہ آشواسن دے کر کے آپ چلے گئے. جیل میں آپ کو بڑی سخت تکلیفیں دی جاتی تھی. ننگی جو ہے وہ فرش پہ آپ کو اوبڑ کھابڑ زمین پہ سونا پڑتا تھا اور پیٹ میں بڑی تکلیف ہو جاتی تھی، کھانے پینے کو نہیں دیا جاتا تھا، طرح طرح کی یاتنائیں دی جاتی تھی. مگر جہاں پہ آپ عاشق مصطفیٰ تھے وہیں پہ فدائے غوث اعظم بھی تھے. آپ نے ایک دفعہ رات کی تنہائی میں سرکار غوث اعظم کو اپنی مدد کے لیے پکارا اور کہا کہ سرکار آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا یہ چاہنے والا اتنی تکلیفیں جھیلنا ہے، کچھ تو کرم کیجیے. تو آپ کو نیند آ گئی. سبحان اللہ، ذرا بولو، ایک دفعہ اور بولو، سرکار غوث پاک کے نام پہ بولو. اونگ آ گئی. تو آپ نے دیکھا کہ خواب میں سرکار پیران پیر دستگیر تشریف لائے. ذرا بولو، ذرا ایمان سے بولو. ارے پیران پیر کو شان ہے کہ ہندوستان سے کوئی گزارتا ہے وہ رہتے ہیں بغداد میں، وہیں سے مدد کرتے ہیں. وہ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ ہدایت رسول گھبراتا کیوں ہے، بس کچھ دن کے بعد ہے، کچھ گھڑیوں کی بات ہے، بس ثابت قدم رکھ اور جو آزادی ہند کی تحریک میں جو تمہیں تکلیفیں دی جا رہی ہے بس تمہاری تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں، بس تھوڑا سا ثابت قدم رکھ. آپ نے کہا کہ حضور دیکھیں میری پیٹ کے چھالے، کوڑے اور ہنٹر کے نشانات دکھائے اور طرح طرح کے جو تکلیفیں تھی، زخم تھی، وہ دکھائے. سرکار غوثیت میں آپ کو ترس آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ ہدایت رسول ذرا اپنی قمیص کو اٹھا. حضرت مولانا ہدایت رسول نے اپنی قمیص اٹھائی. سرکار غوث پاک نے حضرت مولانا ہدایت رسول کے اس زخم آلود پشت کے اوپر، پیٹھ کے اوپر بوسہ دیا اور اپنا دست مبارک رکھا. پنجے کا نشان آ گیا حضرت مولانا ہدایت رسول کی پشت پہ اور آپ نے جاتے جاتے سرکار غوث پاک نے کہا کہ بس صبر کرو، بس کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی گھنٹوں میں تمہاری تکلیف دور ہو جائے. اور بعد میں آخر ہوا بھی. جب وہاں سے جو ہے دوسرا دن آیا، انگریزی